تو لباس سے متعلق یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ 1972-73 کی بات ہے غالباً، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے جامعہ اشرفیہ میں. تو حضرت جی پڑھتے تھے لاہور میں کالج میں. تو فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں کہا جی مجھے لباس کے متعلق سنت بتائیں، سنت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پہلے یہ بتائیں کہ قمیص جو ہے، کرتا جو ہے، یہ گول پہننا سنت ہے یا چاک بنانا سنت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بزرگ تو پہنتے ہیں یہ. تو کہا جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے پہنا ہے یا نہیں پہنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. تو فرماتے ہیں کہ میری ایک کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب نے فرمایا میری ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کشکول. اس میں نے ایک حدیث لکھی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں شکاری آدمی ہوں، مجھے دوڑنا پڑتا ہے، تو اگر نیچے تہبند ہو اوپر کرتا ہو تو پھر ذرا دوڑنے میں مجھے تھوڑی سی یعنی دشواری ہوتی ہے، چونکہ تہبند ہلتا ہے تو پھر وہ رفتار وہ نہیں رہتی. شکاری آدمی ہوں تو مجھے اس میں دشواری ہوتی ہے. تو میں اگر صرف کرتا ہی پہن لیا کروں تہبند نہ ہو تو کیا خیال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہارے کرتے سے سطر تو ڈھک جاتا ہے. تو وہ شفیع صاحب فرمانے لگے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چاک والا نہیں بلکہ گول قمیص تھی، اس لیے اگر چاک ہوں گے تو پھر تو ننگا ہو جائے گا نا آدمی. بہت واضح ہو گئی. تو فرمانے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یمن میں میں نے بتایا ہم مولانا طارق صاحب تھے، تو وہاں میں نے حضرت سے پوچھا سن 2013 میں کہ یہ گول کرتا سنت ہے یا چاک؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی وضاحت تو کہیں نہیں ملی، البتہ صحابہ جس پھرتی سے جانوروں پہ سوار ہوتے تھے اور جس پھرتی کے ساتھ دوڑتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے چاک ہوں گے. اس لیے اگر چاک نہیں ہوں گے تو جس کے چاک نہ ہو وہ تو موٹر سائیکل پہ بھی کرتا اٹھا کے پھر بیٹھتا ہے. یہ انہوں نے کہا. یہ دو باتیں ذہن نشین ہو گئی. تو اس عاجز کے ذہن میں یہ دونوں باتیں تھیں، ایک بزرگ کی بات بھی دوسرے بزرگ کی بات بھی. پھر حرمین شریفین اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں تو وہاں ساری دنیا آتی ہے، ساری دنیا آتی ہے. اور وہ علاقوں والے جن کے ہاں صحابہ بہت کثرت سے گئے وہ علاقوں والے آتے ہیں. تو جہاں صحابہ کثرت سے گئے ہیں نا، سندھ میں تو آئے چند صحابہ، جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ گئے ہیں، ان علاقے والوں کو جب وہاں دیکھتے ہیں تو ان کے جبوں میں اوپر جو پہنتے ہیں ان میں چاک ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ہوتے ہیں، اتنے سے چاک ہوتے ہیں. ٹوٹلی جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، اگر وہاں کے 100 آدمی آئے ہوئے ہیں تو 100 کے 100 کو، ورنہ ان میں سے 90-85 کو تو ایسے ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ مشاہدہ ہوا، یہ مشاہدہ ہوا. وہ دو بزرگوں کی دو باتیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اس عاجز نے اپنے لیے جو چیز اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حضرت سلمہ ابن اکوع والی بات کی وجہ سے گول قمیص سلواتا ہوں، لیکن اتنی کھلی سلواتا ہوں کہ اس میں دوڑا جا سکے اور حضرت مولانا طارق امین صاحب کا جو اشکال تھا وہ دور ہو سکے کہ بھئی صحابہ تو دوڑتے بھی تھے، تو وہ جو عرب جبہ پہنتے ہیں اس میں تو دوڑا نہیں جا سکتا، اتنا اس کو کھلا کر دیتے ہیں کہ جس میں دوڑنا بھی آسان، موٹر سائیکل پہ بیٹھنا بھی آسان، سواری پہ بیٹھنا بھی آسان، وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت جی بھی اتنا چوڑا جبہ پہنتے ہیں. اور حضرت مولانا طارق امین صاحب کی ایک بات تو ہے نا، اسی طرح ان تمام عرب اور افریقی ممالک کے لوگوں کا جو عمل ہے اس سے بھی ایک چیز ملتی ہے، چونکہ امت میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی اثر ضرور ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. امت اس کو کہتے ہیں امت کا تعامل کہتے ہیں اس کو. تو اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں لوگ ایک لباس کے اندر ایک چیز کو اپنائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اس کی کوئی اصل ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا پہنے جو گھٹنے تک سلا ہوا ہو، اس کے بعد اس کا چاک ہو، تو یہ بھی اسی پردے کے حکم میں آ جائے گا جو حضرت سلمہ ابن اکوع نے پہنا تھا. حضرت سلمہ ابن اکوع نے جو پہنا تھا اس میں سطر نہیں کھل رہا تھا نا، یہ تو نہیں کہ سلا ہوا تھا. ابھی ہو سکتا ہے گھٹنے تک سلا ہوا تھا، آگے کھلا ہوا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ نے جو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ بے شک تہبند نہ پہنے،
تو اس کا مطلب ہے 70 اس میں ڈھکا ہوا تھا. تو 70 کے ڈھانکنے کے لیے ہر طرف سے سینا ہی تو ضروری نہیں ہے نا بھائی, چاک گھٹنے تک سلا ہوا ہو تاکہ 70 ڈھکے, آگے کھلا ہوا ہو. اور اس کی تائید پھر دنیا کے عرب ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے لباس سے بھی, ان کے تعامل سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے لیے جو میں نے اختیار کیا ہے عمل, وہ یہ کہ جبہ بھی سلواتا ہوں گول چاروں طرف سے سلا ہوا, اور دوسری بات یہ کہ چاک والا بھی سلواتا ہوں, لیکن ایسا چاک والا کہ جس کا چاک کھلتا ہے گھٹنے سے, گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, اس لیے یہ کیا ہے. اب یہ کرتا ہے, یہ دیکھیں یہ کرتا ہے, اب اس کا چاک ہے تو صحیح, لیکن اس کا چاک ہے گھٹنے سے, یہ بس یہ چاک ہے اس کا, گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہے. تو چاک ساری دنیا کے مشائخ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو بالکل ہی بے اصل نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد صالحین کی ان کو کسی ایسی چیز پہ جمع نہیں کر سکتے کہ جس کی اصل ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چاک میں اضافہ ہو گیا ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچنا ہوا ہے, لیکن اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے. اس پر کسی مفتی صاحب کو چیلنج نہیں کر سکتے, کسی عالم کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہمارا اجتہاد ہے, بس یہ صحیح ہے. نہیں, اپنا ایک ذوق کہیں اس کو یا کیا کہیں کہ زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچا ہے. پھر مفتی صاحب سے حضرت جی نے پوچھا کہ جی یہ جو شیروانی کالر ہے, وہ کالر تو ہے ہی انگریزوں کی ایجاد, وہ جو ڈبل کالر ہوتا ہے, یہ جو شیروانی کالر ہے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا نہیں, یہ بات کی چیز ہے, یہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بات کی چیز ہے. انہوں نے فرمایا یہ بات کی چیز ہے, یعنی یہ بالکل یوں ہو سادہ سا. پھر کہا جی پھر گلا کیسے ہوتا تھا؟ حضرت جی نے پوچھا مفتی شفیع صاحب سے گلا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا گلا سینے پر ہوتا تھا. یہاں بعض امارات کے جو عرب ہیں وہ یہاں کرتے ہیں گلا, یہاں عورتیں گلا پیچھے کرتی ہیں. آج کل تو عورتیں بھی یہاں کرنے لگ گئی ہیں, بے حیائی ہے, بٹ عورت کا تو گلا ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آپ علیہ السلام کا گلا یہاں ہوتا تھا, یہاں. تو کہا پھر اس گلے کو بند کیسے کرتے تھے؟ یہ حضرت جی نے پوچھا مفتی شفیع صاحب سے. ان کا بظاہر کپڑے کا بٹن بناتے ہوں گے یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ڈال کے اس سے اٹکاتے ہوں گے, یہ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا. باقی ظاہری بات ہے پلاسٹک تو ان دنوں میں تھی نہیں, نہ اسٹیل تھا نہ پلاسٹک تھی, اس لیے ہمارے حضرت جی نے یہ بٹن اختیار کیے کپڑے والے. حضرت جی فرمانے لگے باقی رہے بٹن کی تعداد, تو اس میں ایک بھی لگا سکتے ہیں, 3 بھی لگا سکتے ہیں, پاک عدد میں 1 بھی لگا سکتے ہیں, 3 بھی لگا سکتے ہیں. تو فرمانے لگے ہم نے ایک کو اختیار کر لیا. اور وجہ حضرت جی نے نہیں فرمائی, جو سمجھ میں آئی مجھے وہ یہ کہ حضرت جی کا جو کرتا ہے اس میں ایک بٹن ہے یہاں پہ, اس لیے کہ یہ کپڑا اور یہ کپڑا دونوں جوڑ کے جب گلا بنتا ہے پھر بھی کچھ حصہ خالی رہ جاتا ہے جس سے جسم نظر آتا ہے. اب اگر 3 بٹن لگائیں گے تو جسم یہاں تک نظر آئے گا, یہاں تک نظر آئے گا. اب ممبر پہ بیٹھے یہاں تک پیٹ نظر آئے, اگرچہ تھوڑا تھوڑا تو اچھا نہیں لگے گا نا, جس لیے ہم نے ایک اختیار کر لیا. بظاہر یہ وجہ. اس عاجز میں شمائل ترمذی کئی دفعہ پڑھائی. شمائل ترمذی شریف میں حضرت امام ترمذی نے آپ علیہ السلام کی جو پوری زندگی کی عادات شریفہ جمع کی ہیں, ترمذی شریف شمائل ترمذی, تو اس میں جگہ جگہ آپ علیہ السلام کے بٹنوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ازرار استعمال ہوا ہے. ازرار یعنی کئی بٹن. تو جمع جو ہے نا, جمع یہ ظاہری بات ہے ایک تو الگ ہے, جمع الگ ہے, اور جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے. تو اس لیے میں 3 کو اختیار کر لیا. حضرت جی 3 کو استعمال نہیں کرتے کہ بھئی بدن نظر آئے گا, تو ہم نے بدن کو چھپانے کے لیے پیچھے پٹی لگوا دی تاکہ یہ پٹی تاکہ بدن بھی نظر نہ آئے, وہ جو ازرار والی بات ہے وہ بھی پوری ہو جائے.